میں آپ کو آج یقین دلاتا ہوں اگر آج شاہ رخ خان آج سوشلسٹ ہو جائے، انڈیا کی سب سے بڑی سوشلسٹ پارٹی بنے گی تاریخ کی۔ 25 کروڑ کے اس ملک میں 1 کروڑ کی ممبرشپ اگر ہماری ہو جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم سوشلزم لے آئیں گے اس ملک کے اندر۔ میرے سے بڑا سوشلسٹ اور کون ہو سکتا ہے جس نے ہر چیز اپنی زندگی کو قربان کر دی ہے اس ایک ورڈ کے لیے، اور جو کہ نہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے، نہ کوئی وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا، تو ادھر تو آ جاؤ یار۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی اتنی جلدی کیوں نہیں بن رہی؟ میں کہتا ہوں کیونکہ عمران خان سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اب لوگوں کو یہ بات میری سمجھ نہیں آتی۔ آپ عمران خان کو سیاسی ہسٹری میں سے نکال دیں پاکستان کی، میرے جیسا آدمی جس کو کروڑوں لوگ جانتے ہیں کتنی دیر لگے گی بنانے میں؟ وہ تو بات ہی عام لوگوں کی کر رہا ہے۔ میرے سامنے کون کھڑا ہوا ہے؟ اب رائٹ کی پارٹی بنا کے وہ جعلی انقلابی بھی بن گیا ہے، تو ہمارے سامنے رکاوٹ کون ہے؟ عمران خان ہے، اس کی پارٹی ہے پی ٹی آئی، باقی تو پارٹیز تو ہیں ہی نہیں۔ ان پارٹیز کا تو پتہ نہ لگتا اگر ہم پہلے پارٹی بنا لیتے عمران خان سے پہلے۔ پی ٹی آئی کو اگر کوئی بندہ نظر آتا ہے جو پارٹی بنا سکتا ہے، اور وہ بھی پھر لیفٹ کی پارٹی، ان کے لیے تو یہ آپ سمجھیں سب سے خطرناک زہر ہے۔ میرا نام جو ہے ان کے لیے زہر ہے۔ بہت غلیظ سوشل میڈیا ہے ان کا۔ میں تو صرف سخت الفاظ بولتا ہوں نا، سخت الفاظ کو میں کوالیفائی بھی کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی بے غیرت ہے تو وہ بے غیرت کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے یہ کیا۔ لیکن جب آپ کسی کی ماں میں گالی نکالتے ہیں، آپ کیسے اس کو کوالیفائی کر سکتے ہیں؟ میڈیا ہر چیز کرتا ہے، پولیٹکس بھی وہ ڈرائیو کرتا ہے، میڈیا ہی آپ کی سوسائٹی ڈرائیو کرتا ہے، میڈیا ہی آپ کی اکنامکس ڈرائیو کرتا ہے، میڈیا ہر چیز کے اندر شامل ہے۔ شوبز میں سب سے زیادہ لالچی لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ کس طریقے سے شہرت مل جائے، پیسہ مل جائے، اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ ہمارا ملک جو ہے کوئی عام ملک نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اگر یہاں پہ سوشلزم آتا ہے تو یہ سوشلزم پھیلے گا، پوری دنیا میں اپنا پیغام لے کے جائے گا، اور خاص طور پہ انڈیا میں۔ اگر کچھ عرصے کے بعد برابری پارٹی کا نام جواد احمد سے بڑا ہو گیا تو آپ کو جواد احمد کی ضرورت نہیں رہے گی۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ ابھی جواد احمد برابری پارٹی سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ مجھے اس کو الٹا کرنا ہے، برابری پارٹی کو میری ضرورت نہ رہے۔ مجھے پتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ اٹل حقیقت ہے۔ اگر ہماری پارٹی ابھی نہ بنی تو مجھے نہیں معلوم کبھی اس ملک کی پارٹی کو بنے گی یا نہیں بنے گی سوشلسٹ پارٹی۔ پاکستان میں اس وقت تقریباً 150 پارٹیز ہیں جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ وہ کون سی پارٹیز ہیں۔ ہماری پارٹی جو ہے وہ ایک سوشلسٹ پارٹی ہے، اور جو بھی لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک سوشلسٹ پارٹی ہے۔ اگر وہ سوشلزم کو نہیں جانتے تو وہ سیکھ سکتے ہیں سوشلزم کے بارے میں۔ ہماری پارٹی کا مٹیریل جو ہے وہ تو موجود ہے ہی، بڑے بڑے اساتذہ ہیں جن کی کتابیں ہیں سوشلزم کے اوپر۔ وی کین ناٹ اینڈ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ری انوینٹ دا ویل۔ وہ کہتے ہیں نا آپ دوبارہ پہیہ ایجاد کریں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ بہت سا مواد پڑا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، ہر زبان کے اندر جو سوشلزم ہے، سائنٹیفک سوشلزم ہے جس کو لوگ مارکسزم بھی کہتے ہیں، لیکن میں مارکسزم اس لیے نہیں کہتا کیونکہ میں شخصیت پرستی پہ بلیو نہیں کرتا۔ مارکس خود بھی نہیں کرتا تھا۔ مارکس نے کہا تھا آئی ایم ناٹ اے مارکسسٹ، تو اس نے خود کہہ دیا تھا کہ میں مارکسسٹ نہیں ہوں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو سائنٹیفک سوشلزم کہنا چاہیے۔ جب آپ کمیونسٹ مینیفیسٹو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب مارکس اور اینگلز نے یہ لکھا تھا تو اس سے پہلے سوشلزم کی بھی کافی ساری فارمز تھیں دنیا میں، اور اس سے پہلے اس نے ڈفرنٹ نام بھی بتائے ہیں۔ اس کے اندر اس میں کوئی مذہبی سوشلزم بھی تھا، اس میں کوئی ایگیلیٹیرین سوشلزم بھی تھا، اس میں کچھ مکس قسم کا سوشلزم بھی تھا، باقی جو آپ کے نظام ہے اکنامک سوشل ان کے ساتھ ملا کے وہ بنا لیتے تھے۔ لیکن مارکس نے کہا کہ نہیں، ہمیں، اور اینگلز نے بھی، کہ ہم نے سائنٹیفک سوشلزم کی بات کرنی ہے جس کو ہم منطقی اور سائنسی طریقے سے بھی ثابت کر سکیں، اور اس پہ ہم جب کھڑے ہوں گے تو یہ اصل سوشلزم ہوگا۔ اور اس کے لیے ہمیں مٹیریل کنڈیشنز دیکھنی پڑیں گی، جو معروضی حالات ہیں ادھر سے ہی سوشلزم نکلے گا۔ تو انہوں نے پھر اسی لیے مٹیریلزم کے اندر ہم بلیو کرتے ہیں۔ مٹیریلزم وہ والا نہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ شوق ہے، لالچی ہے، مٹیریلسٹ ہے، یہ وہ والا مٹیریلزم نہیں ہے۔ یہ وہ والا مٹیریلزم ہے جو آئیڈیلزم کے خلاف ہے۔ مطلب مٹیریلزم یہ کہتا ہے کہ میٹر جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، خدا کا جو تصور ہے ہر ایک کے ذہنوں میں جو بھی ہے، خدا نے جو کرنا ہے آخرت میں کرنا ہے ہمارے ساتھ، لیکن اس دنیا کے اندر جو بھی ہو رہا ہے یہ ایکشن ری ایکشن کی فورسز ہیں، میٹر ہے۔ اور پھر انسان جب اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو وہ پھر اپنی مٹیریل کنڈیشن سے متاثر ہوتے ہیں، اور ان کی جو سوشل کانشیسنیس ہے وہ اس سے بنتی ہے۔ اٹ از یور مٹیریل کنڈیشنز وچ ڈٹرمن یور کانشیسنیس۔ آپ کی جو بھی شعور ہے آپ کے اندر جتنا بھی، وہ آپ کے اندر آپ کے معروضی حالات کی وجہ سے آتا ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ بات ہے سب سے زیادہ سمجھنے کے لیے کہ مٹیریلزم کو سمجھنے، جس کے پھر آگے دو شاخیں بھی ہیں، سائنٹیفک سوشلزم جس کو مارکسزم بھی کہتے ہیں، اس کے اندر
ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم اور ہسٹوریکل مٹیریلزم، یہ دو شاخیں بھی ہیں اس کی. اور پھر تیسری ہم اکنامکس کی بات کرتے ہیں جس کو ہم سائنٹیفک سوشلسٹ اکنامکس کہتے ہیں یا مارکسسٹ اکنامکس کہتے ہیں. تو اس لیے میں یہ ساری باتیں آپ سے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر انہوں نے اس پارٹی میں لیڈرشپ کے اندر آنا ہے تو ان کو ان چیزوں کے اوپر پڑھنا بھی پڑے گا، رائے بھی اپنی بنانی پڑے گی، اور آخر کار انہی چیزوں کے اوپر لوگوں کے ساتھ جڑت بھی پیدا کرنی پڑے گی. اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ برابری پارٹی میں لیڈرشپ میں نہیں آ سکیں گے، کیونکہ برابری پارٹی از اے سوشلسٹ پارٹی ایز اے سیڈ بیفور. یہ کوئی عام پارٹی نہیں ہے. پاکستان میں 79 ایئرز میں اتنے بڑے لیول پہ کوئی بھی پارٹی آج تک نہیں بنی جس کا نام پورے پاکستان میں گاؤں گاؤں شہر شہر میں جا رہا ہو اور عوام اس کو دیکھ رہے ہوں اور ان کو سوشلزم کا نام بھی پہلی دفعہ پتہ چل رہا ہو. کیونکہ ایک زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو نے سوشلزم کی بات کی تھی لیکن انہوں نے اس کو اسلامک سوشلزم کر دیا تھا. سوشلزم نہ اسلامی ہوتا ہے، نہ ہندو ہوتا ہے، نہ سکھ ہوتا ہے، نہ مسیحی ہوتا ہے، نہ بدھسٹ ہوتا ہے، نہ یہودی ہوتا ہے. سوشلزم ہوتا ہے بالکل اس طرح جس طرح سرمایہ داری نظام جو ہے نہ ہندو ہوتا ہے، نہ سکھ، نہ مسیحی، نہ مسلمان، نہ بدھسٹ اور نہ یہودی، کوئی نہیں ہوتا سرمایہ داری نظام بھی. اور ہمارے ملک میں جو سرمایہ داری نظام رائج ہے وہ ایسے ہی سرمایہ داری نظام ہے جس طرح ساری دنیا میں رائج ہے، اسی طرح وہ چلتا ہے. اسی طرح بینک سسٹم ہے، اسی طرح کیپٹلزم ہے، اسی طرح فری مارکیٹ ہے. تو اس لیے آپ اس کو اکنامک سسٹم کو چاہے کوئی مذہبی رنگ دے دیں، چاہے کوئی نسلی، چاہے قومی، کوئی بھی رنگ دے دیں، وہ آخر میں اکنامک سسٹم ہی ہوتا ہے. تو اس لیے میں یہ بات بھی کلیئر کر رہا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب کہا کہ اسلامی سوشلزم، تو وہ ایک متضاد قسم کی بات تھی، وہ ٹھیک بات نہیں تھی. ہم سوشلزم پہ کھڑے ہیں. اس زمانے میں جو سوشلزم کی بات کی گئی تھی وہ نسل چلی گئی، اس کے بعد 2 نسلیں اور آئی ہیں، بلکہ تیسری نسل ہے اب اس وقت جو آئی ہے. 3 نسلوں میں سے 2 نسلوں کو تو بالکل معلوم نہیں ہے. میں ایٹ لارج پبلک کی بات کر رہا ہوں، پبلک ایٹ لارج، مطلب جو زیادہ لوگ ہیں پاکستان میں، اکثریت 80% سے زیادہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سوشلزم کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے یہ ہے کیا. وہ لفظ بھی شاید انہوں نے کبھی سن لیا ہو. میں نے کہا نا 80% تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اگر 10% اور میں لا لیں جن کو تھوڑا بہت پتہ ہے، تھوڑا بہت شاید جانتے ہوں گے. میں تو صرف فیکٹس اینڈ فگرز ویسے ہی کوٹ کر رہا ہوں، اور میرا اپنا ہی خیال ہے کہ میں جتنے 10% لوگ کہہ رہا ہوں وہ بھی زیادہ ہیں. سوشلزم کے بارے میں ایکچولی لوگ نہیں جانتے اس وقت، بالکل نہیں جانتے. تو میں تو ایسے ایک ایمبیگوس سی فگر دے رہا ہوں آپ کو، لیکن چونکہ میں روز لوگوں کے اندر بیٹھتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میں جن لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں ان لوگوں کو سوشلزم کا پتہ ہی نہیں ہے، ایون پڑھی لکھی کلاس کو نہیں پتہ. تو ایک بات طے کر لیں کہ یہ پارٹی سوشلسٹ پارٹی ہے. ہم نے جو بھی کرنا ہے سوشلزم لانے کے لیے کرنا ہے، اور ہم انٹرنیشنلسٹ ہیں. ہم پاکستان میں سوشلزم صرف نہیں لانا چاہتے، ہم پوری دنیا میں سوشلزم لانا چاہتے ہیں. کیونکہ جب تک پوری دنیا میں سوشلزم نہیں آئے گا یہ دنیا ایسے ہی رہے گی. 1-2 ملکوں میں سوشلزم آنے سے ہوتا نہیں ہے کچھ. جب پوری دنیا میں سرمایہ داری نظام ہو تو ایک ملک میں سوشلزم آئے گا بھی، کچھ عرصے کے بعد اس کے خلاف پوری دنیا ہو جائے گی اور وہ ختم ہو جائے گا. تو یو ہیو ٹو ایکسپورٹ دس آئیڈیا آلسو، اینڈ دا بیسٹ وے ٹو ایکسپورٹ دس آئیڈیا از تھرو فارمنگ اے سوشلسٹ گورنمنٹ ان ون آف دا موسٹ پاورفل کنٹریز ان دا ورلڈ. ہم پاورفل کیوں ہیں؟ ہم غریب بہت ہیں، بہت غریب ہیں، لیکن ہم ایک اٹامک پاور ہیں. ہم ایک ایشیا کے اندر ایک بہت ہی اچھی جیوگرافیکل سچویشن میں ہیں. اس کے علاوہ ہم جس طرح کی ہماری ہسٹری رہی ہے، ہمارا ویسٹ اور ایسٹ کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں. ہمارے سے دنیا کے 2 سپر پاورز جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے پولیٹیکل تعلقات رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی اور چائنا کے ساتھ بھی. ہمارا ملک جو ہے کوئی عام ملک نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں کہ اگر یہاں پہ سوشلزم آتا ہے تو یہ سوشلزم پھیلے گا، یہ رکے گا نہیں. یہ انڈیا میں بھی جائے گا، نیپال میں بھی جائے گا، یہ آپ افغانستان میں بھی جائے گا. آپ کے ارد گرد جتنے بھی ملک ہیں، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، ساک کنٹریز کے علاوہ اس سے بھی باہر نکل جائے گا. ملیشیا، انڈونیشیا بھی چلا جائے گا. کیونکہ ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہاں پہ، کیونکہ مسئلہ نہیں بلکہ اچھی بات ہے کہ یہاں پہ ایک مسلمان اکثریت ہے، تو مسلمان اکثریتوں کے جو ملک ہیں وہ بھی آپ کی طرف متوجہ ہوں گے. ہم بہت وجہ سے مختلف ملکوں کے لوگوں کو انسپائر کریں گے کہ وہ سوشلزم کی طرف آئیں اور وہ سوشلزم کے ساتھ کھڑے ہوں. کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ ہماری جو آئیڈینٹی ہے اس کے اندر بہت سارے ایسپیکٹس ہیں، اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں. تو ہمارا ملک جو ہے اگر ادھر سوشلزم آتا ہے تو یہ پوری دنیا میں اپنا پیغام لے کے جائے گا، اور خاص طور پہ انڈیا میں. میں پھر کہوں گا انڈیا جو ہے وہ بالکل ہمارے جیسا ہے، صرف بالکل ہمارے جیسا ہے. وہ ادھر بھی بیڑا غرق ہو گیا ہر چیز کا، لیکن چونکہ ان کی اکانومی تھوڑی سی بڑی ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا. غریب آدمی کا تو ہمارے غریب آدمی سے بھی زیادہ برا حال ہے انڈیا میں. ہیونگ سیڈ دس، ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو بتانی بہت ضروری ہے کہ ہم ایک ایسے موقع پہ پارٹی بنا رہے ہیں، سوشلسٹ پارٹی پاکستان کے اندر، جبکہ دنیا میں پارٹیز بننا ہی ممکن نہیں ہے.
سوشلسٹ پارٹی تو ایک علیحدہ بات ہے. یہاں پہ اب پارٹیز ہی نہیں بنتی دنیا میں. اگر بنتی بھی ہیں تو وہ اتنی بڑی نہیں بنتی کہ وہ کسی ملک کا اقتدار حاصل کر سکیں. اور ان میں رائٹ کی بھی ہیں اور لیفٹ کی بھی ہیں. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشڈ پارٹیز جو ہیں کسی بھی ملک کے اندر جو اس وقت موجود ہیں, چاہے وہ کمیونسٹ ہیں, سوشلسٹ ہیں یا کیپٹلسٹ ہیں یا مکسڈ اکانومی کی ہیں, یہ ساری کی ساری جو سارے ملک جو ہیں بڑے بڑے, ان میں دو پارٹیز عام طور پہ ہیں جو پوری سیاسی جو پورا کھیل ہے اس کے اندر بڑے پلیئرز ہوتی ہیں. صرف دو پارٹیز عام طور پہ ہوتی ہیں. بہت ہو گیا تو کسی جگہ تیسری آ گئی, وہ کولیشن کر کے تو ایک بنا لیتی ہیں گروپ, اور وہ گروپ اقتدار میں آ جاتا ہے. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتا. تو بڑی پارٹی بنانا دنیا میں ممکن نہیں ہے. وہ ممکن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سرمایہ داری نظام اتنا سائنٹیفک خود بھی ہو گیا ہے کہ انہوں نے اس کو اتنی جکڑ میں رکھ لیا ہے. دنیا کے ملکوں کی سیاست کو, معیشت کو اور معاشرت کو انہوں نے جکڑ لیا ہے, اور وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ نظام ختم نہ ہو. جب وہ نظام ختم نہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ایسی پارٹیز جو نئی پارٹیز بنے گی وہ تنگ کریں گی نظام کو. نظام اس طرح ہی چلے گا, ایک پارٹی آ گئی پھر دوسری آ گئی, لوگوں نے کہا کہ جی یہ پارٹی کو ہم ووٹ دیں گے, اس پارٹی نے اس دفعہ اچھا نہیں کیا اب ہم اس کو دے دیتے ہیں ووٹ. آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں جمہوریت میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پرفارم نہیں کرتے تو آپ کو اگلی دفعہ اقتدار نہیں ملتا, اور لوگ سمجھتے ہیں واقعی بڑی اچھی بات ہے. حالانکہ پارٹیز ہی دو ہوتی ہیں اور دونوں سرمایہ داری پارٹیز ہوتی ہیں. ایک پرفارم نہیں کرتی, آپ دوسرے کو ووٹ دے دیتے ہیں, یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے. وہ پارٹیز دو ہیں, دونوں ہی سرمایہ دار پارٹیز ہیں, تو وہ اگر پرفارم نہیں کرے گی تو کیا ہو جائے گا؟ کسی کا کیا جائے گا رولنگ کلاس کا, مطلب کسی اشرافیہ کا کیا جائے گا اگر ایک اشرافیہ کے دھڑے نے اچھا پرفارم نہیں کیا اور اس کو عوام نے ووٹ دے کے ووٹ کی طاقت سے اس کو باہر نکال دیا ہے, تو عوام نے اسی ووٹ کی طاقت سے ایک اور سرمایہ دار پارٹی کو اقتدار دے دیا ہے, جس کے بارے میں مارکس نے کہا تھا کہ ہر 5 سال بعد سرمایہ داری نظام کے اوپر اس نے ایک تبصرہ کیا تھا کہ ہر 5 سال بعد غریبوں کو, مسکینوں کو, میں ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر کے کہہ رہا ہوں, اس نے ایگزیکٹلی یہ نہیں کہا تھا, مسکینوں کو, محروموں کو, مجبوروں کو ہر 5 سال بعد یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ کسی ایسی اشرافیہ کی پارٹی کو دوبارہ الیکٹ کریں جو ان پہ دوبارہ ظلم کر سکے, جو دوبارہ ان پہ محرومی اور زیادہ لے کے آ سکے, جو زیادہ ان کو اور مجبور کرے, جو زیادہ ان کو بے بس کرے. تو یہی اصل کامنٹری ہے جو سرمایہ داری نظام کی جمہوریت ہے اور جو سرمایہ داری نظام کی سیاست ہے. یہ اصل ریئلٹی ہے اس کی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم تو پارٹیز ہی نہیں بن رہی, ہم بات کریں لیفٹ کی پارٹی کی. لیفٹ کی پارٹی بنانا دنیا میں تقریباً ناممکن ہو چکا ہوا ہے. ایسی پارٹی جو اقتدار میں آئے. اگر آپ ایون یورپ میں جائیں گے, امریکہ, انگلینڈ, اس کے بعد انگلینڈ اپنے آپ کو یورپین یونین سے علیحدہ سمجھتا ہے تو اس کے لیے میں نے یورپ میں انگلینڈ کو لے لیا, اصل میں ادروائز تو وہ یورپین ہی ہے. لیکن انگلینڈ, امریکہ, یورپ, پھر آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, پھر جاپان, پھر جتنے بھی ملک ہیں دنیا کے اندر, کینیڈا, بڑے ملک ہیں جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں, ان کے اندر آپ دیکھ لیجئے, آپ انالیسس کر لیجئے کہ سیاست کون کر رہے ہیں لوگ. کون سی ایسی لیفٹ کی پارٹی ہے جس نے آ کے پورے ملک کو جو ہے وہ سوشلزم کی طرف اس کی اکانومی کا رخ کر دیا ہے اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں وہ پھیل گیا ہے. ایسا نہیں ہو رہا, ایسا نہیں ہوا. ہم ڈٹرمنسٹ نہیں ہیں اس طرح کے کہ ہم سمجھیں کہ یہ ضرور ہوگا, سوشلزم ضرور آئے گا اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر طرف خوشحالی ہوگی, ہر انسان خوشحال ہوگا. ایسا بالکل نہیں ہے. اگر یہ ایسا ہونا ہے تو آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے ایسا دنیا میں کوئی بھی جس میں یہ لکھا ہو کہ سوشلزم ہر صورت میں آئے گا. وہ نہیں ایسا, نہ کوئی کتاب کسی نے ایسی لکھ کے آپ کو کہا ہے کہ ہر صورت میں ایسا ہوگا. اینگلز نے کہا کہ مارکس نے یہ کہا تھا کہ اگر دنیا میں سوشلزم نہ آیا تو باربرزم چلے گا. باربرزم تو چل رہا ہے, اور باربرزم جو ہے وہ ایکچولی سرمایہ داری نظام ہی ہے. سرمایہ داری نظام کی مسخ شدہ شکل, اس کی تنزل پذیر شکل وہ بربریت ہے. کیونکہ سرمایہ داری نظام مقابلے بازی کا نظام ہے, امیر غریب کا نظام ہے, محروم اور طاقتور کا نظام ہے. یہ ان لوگوں کا نظام ہے جو لوگ کسی بھی ملک کے اندر پاور
شہرت, پیسہ, نام, مقبولیت یہ سب رکھتے ہیں, اور وہ بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں, اور باقی سارا جو ملک ہے نا اس کا بیڑا غرق ہوا ہوتا ہے, اور یہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہے. اب لیفٹ کی پارٹی بنانا چونکہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے, میں نے آپ کو کہا, تو ایک اور بات بھی اس سے بڑی امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں بھی ایک ایکسپیریمنٹ ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہے, عمران خان نے ایک پارٹی بنائی ہے, تحریک انصاف. تحریک انصاف, اگر میں ویسے کہوں آپ کو کہ تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے وہ جو بنائی ہے عمران خان نے, تو ایک ماڈل کے طور پہ کہ ایسی پارٹی, کوئی بھی پارٹی چاہے وہ لیفٹ رائٹ کوئی بھی ہے, ایک پارٹی ایسی بن سکتی ہے جو بہت بڑی پارٹی اور اقتدار میں آ سکے. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ایسا عمران خان نے کر دیا ہے, اس نے کیا ہے. یہ پاکستان میں صرف 2 پارٹیز تھی, بڑی پارٹیز جو آتی تھی اقتدار میں, عمران خان نے ایک تیسری پارٹی قائم کی ہے. اب میں یہاں پہ ایک ایسا ایشو ایڈریس کروں گا جو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایسے لوگ جو کہ لیفٹ کی پارٹیز بنانا چاہتے ہیں اور وہ یہ بات فراموش کر دیتے ہیں جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. عمران خان نے پارٹی صرف اس لیے بنائی ہے کیونکہ عمران خان کو اس ملک میں کروڑوں لوگ جانتے تھے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. آپ بڑے حیران ہوں گے اس بات پہ کہ یار یہ کیا بات کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کہیں کہ مرسیڈیز جو ہے, بلکہ اس کا سپورٹس ماڈل جو ہے, مرسیڈیز کا سپورٹس ماڈل, وہ تیز نہیں چل سکتی, تو آپ کہیں گے وہ نہیں تیز چل سکتی. آپ دوسرا کہے گا کیوں نہیں چل سکتی, تو آپ یہ کہیں گے کیونکہ اس کا کاربوریٹر خراب ہے. تو یہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تیز نہیں چل سکتی. وہ بنی اسی لیے ہے. مرسیڈیز کا جو سپورٹس ماڈل ہے وہ بنا اس لیے کہ وہ تیز چلے. اگر آپ سوزوکی کار کے بارے میں یہ کہیں گے کہ سوزوکی کار جو ہے وہ تیز چلے گی, تو یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کا کاربوریٹر کا ایشو بھی نہیں ہے, وہ تیز چل ہی نہیں سکتی. بالکل اسی طرح پاکستان میں کوئی پارٹی نہیں بنا سکتا اب جس کو پہلے سے لوگ نہ جانتے ہوں, چاہے وہ لیفٹ کی پارٹی ہو چاہے وہ رائٹ کی پارٹی ہو. عمران خان کے اندر وہ مرسیڈیز وہ تھا جو تیز چل سکتی تھی, تو اس نے پھر تیز چلانے کی جد و جہد کی. وہ تیز چلانا چاہتا تھا, لوگ خوش ہوتے تھے, ہر جگہ وہ تیز چلاتا تھا گاڑی کہ وہ چلا سکتا تھا. باقی لوگ سوزوکیاں تھے وہ نہیں چلا سکتے تھے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ نہیں چلا سکتے تھے, جو مرضی ہے وہ کر لیں. اسی لیے پاکستان میں اس وقت تقریباً 150 پارٹیز ہیں, 150, جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ وہ کون سی پارٹیز ہیں. اور سوائے 4-5 پارٹیز کے جو بڑی پارٹیز ہیں ان کے علاوہ کسی پارٹی کو کوئی نہیں جانتا. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ عمران خان بے شک مرسیڈیز تیز چلانے والا سپورٹس ماڈل تھا, لیکن اس نے پھر چلائی بھی ہے. اس نے اس پہ لاکھوں روپے کا پیٹرول ڈالا ہے, لاکھوں روپے کا پیٹرول ڈال کے وہ چلاتا گیا, تیز چلاتا گیا, کیونکہ وہ چلا سکتا تھا. لیکن جو اس نے ڈالا ہے پیٹرول, یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے. اس پہ آپ کو اس کو کریڈٹ دینا پڑے گا, کیونکہ اگر وہ پیٹرول نہ ڈالتا تو وہ چلا نہیں سکتا تیز. آپ کو نظر ہی نہ آتی پاکستان کی سب سڑکوں پہ گھومتی ہوئی. بالکل ایسے ہماری پارٹی جو ہے برابری پارٹی, اس کے اندر ایک پوٹینشیل ہے جو آپ کو سمجھ آنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ برابری پارٹی ایک لیفٹ کی پارٹی ہے, اور ایک ایسے آدمی نے بنائی ہے جس نے سب کچھ چھوڑ کے اس لیے اس کام میں اترا ہے کیونکہ اس کو پتہ لگ رہا تھا کہ وہ پہلے میں مختلف پارٹیز اور گروپس کو دیکھتا رہا. پہلے ایک گروپ کے اندر میں خود رہا, 8-10 سال میں نے اس میں گزارے. میں نے یہ سب کر کے دیکھا, آخرکار مجھے پتہ چلا کہ یار یہ تو مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا, انہوں نے کچھ نہیں کرنا, ان سے ہو نہیں سکتا. ایک تو ان سے ہو نہیں سکتا, دوسرا انہوں نے کرنا بھی کچھ نہیں. دونوں چیزیں مجھے ان کے اندر نظر آئیں. تو میں نے کہا یار مجھے پھر قربانی دینی پڑے گی ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. اور میں جس نظریے کو مانتا ہوں, میرے لیے بیسٹ یہ تھا کہ کوئی پارٹی بناتے لوگ, وہ میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوتا, میری وجہ سے بھی پارٹی اندر جاتی, اور وہ لوگ پوری محنت کرتے, مجھے اپنی ہر چیز نہ ڈالنی پڑتی, اس میں میں چیئرمین نہ ہوتا, تو میں اس میں زیادہ خوش تھا. میں گانے گاتا, میں فلمیں بناتا,
میں انجوائے کرتا اپنی لائف اور ساتھ ساتھ سوشلزم کے اندر بھی اپنا کنٹریبیوشن دیتا. میرا یہی پلان تھا, میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں. میرا کوئی پلان نہیں تھا, نہ میں لینن ہوں, نہ میں ٹروٹسکی ہوں, نہ میں کارل مارکس ہوں, نہ میں اینگلز ہوں, نہ میں ماؤ زے تونگ ہوں. یہ بہت بڑے لوگ تھے. میں تو ایک آرٹسٹ ہوں, ہاں میں سوشلسٹ ہوں, میری فیملی میں لوگ سوشلسٹ تھے, میں سوشلزم کو شروع سے جانتا ہوں. میں جب چھوٹا سا تھا اس وقت سے مجھے سوشلزم کا پتہ ہے, کیونکہ میری فیملی میں سوشلسٹ تھے. لیکن میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں سوشلسٹ لیڈر بنوں اور میں ایک پارٹی بناؤں اور پورے ملک میں جائے. بالکل مجھے کوئی شوق نہیں تھا اس کا. اب دوسری پارٹیز میں جانے کا تو بالکل ہی نہیں تھا. مجھے عمران خان نے 4 دفعہ کہا تھا 2013 میں پارٹی جوائن کرنے کے لیے, میں عمران خان کی پارٹی جوائن کر لیتا, وہ مذہب فروش کی. میں تو نہیں کر سکتا تھا. میں تو نہیں کر سکتا تھا ایک ایسے آدمی کی پارٹی جوائن جو اس ملک کے اندر فوج کے بوٹ پالش کرتا تھا. میں تو ایسے آدمی کی پارٹی جوائن نہیں کر سکتا تھا جو امیروں کا ایک اور سیاسی اکٹھ بنا رہا تھا, سرمایہ داروں, جاگیرداروں, مافیاز کا. میں کیوں کرتا اس کو جوائن, میں نے نہیں کیا. احسن اقبال صاحب میرے پاس آئے, وہ میرے یونیورسٹی کے سینئر ہیں, یو ٹی لاہور کے. انہوں نے مجھے کہا جی آپ نون لیگ میں آ جائیں. میرے گھر آئے, وہ میرے گھر تشریف لائے تھے, میرے والد صاحب سے اور میرے سے ملاقات ہوئی تھی. میں نے کہا جی میں نہیں کر سکتا. اب ان کو تو میں نے یہ کہہ بھی دیا کہ میں تو لیفٹسٹ ہوں, میں تو لیفٹ کا آدمی ہوں, میں تو نہیں کر سکتا. پھر ذوالفقار گوندل ہیں جو نظر گوندل کے بھائی ہیں, انہوں نے مجھے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کے لیے کہا لاہور سے. میں نے ان کو کہا نہیں جی میں نہیں کر سکتا, کیونکہ مجھے پتا ہے پیپلز پارٹی نہ سوشلسٹ پارٹی ہے, نہ وہ ایگیلیٹیرین پارٹی ہے. پیپلز پارٹی جاگیرداروں کی پارٹی ہے اور وہ لوگوں کو اسی طرح بیوقوف بنا رہی ہے جس طرح باقی پارٹیز بنا رہی ہیں. تو اس وقت تک تو میں ایک ریڈیکل لیفٹسٹ گروپ میں تھا, اور میں پوری کوشش کرتا تھا کہ کس طریقے سے عوام میں چلے جائیں تاکہ میرا بھی کوئی فائدہ ان کو ہو جائے. وہ نہیں جاتے تھے. تو آخرکار پھر دوستوں نے سوچا, ہم نے پہلے تنظیمیں چلائیں, ڈاکٹر شناز اور طارق صاحب, مقصود صاحب اس کے گواہ ہیں. ہم نے انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکر موومنٹ, پھر رائٹس فار ایکوالٹی, بہت کچھ ہم نے کیا. ہم نے سوچا کہ چلو ہم سوشلی لوگوں کے اندر گھستے ہیں, ٹریڈ یونینز میں جاتے ہیں, ہم کسان تنظیموں میں جاتے ہیں, ہم کالجز یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, بڑا کچھ ہم نے کیا. میں نے اس زمانے میں زیادہ تقریریں کی ہیں جتنی میں نے پارٹی بنانے کے بعد کی ہیں. آپ کو بڑی حیرانی ہوگی یہ بات سن کے کہ جب میں 2011 کے بعد سے 2011 سے لے کے 2018 تک جو میں نے 7 سال گزارے ہیں, اس 7 سالوں میں نے زیادہ تقریریں کی ہیں, زیادہ اکٹھوں میں جا کے بولا ہوں, کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو ہم نے ہر کام کر کے دیکھا. ہم نے تنظیموں کے اندر گئے, ٹریڈ یونینز میں گئے, کسان تنظیموں میں گئے, کالجز یونیورسٹیز میں گئے. ہمیں پتہ چل گیا کہ کچھ نہیں ہونا سوائے پولیٹیکل پارٹی بنانے کے. تو ہم نے پھر پولیٹیکل پارٹی بنا لی. یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے صرف یہی پارٹی سوشلزم لے کے آ سکتی ہے پاکستان میں. کوئی اور لیفٹ کی پارٹی نہیں لے کے آ سکتی, کوئی اور لیفٹ کا گروپ لے کے نہیں آ سکتا. یہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ یہ رائٹنگ آن دا وال ہے. اگر آپ مجھ سے, ہم سائنٹیفک لوگ ہیں, ہم سائنٹیفک سوشلزم کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ مجھ سے بات کریں گے تو آپ کو ڈیٹا دینا پڑے گا نا مجھے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ دیں مجھے ڈیٹا, کہاں کہ پاکستان کی کوئی لیفٹ کی پارٹی کو عام لوگ سڑکوں میں جانتے ہیں. کون سی پارٹی ایسی ہے جس نے پاکستان کے اندر اقتدار کے اندر آنے کی اپنی خواہش پوری کی ہے؟ پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی نہیں. اور وہ بھی میں نے آپ کو بتایا وہ سوشلسٹ پارٹی کبھی بھی نہیں تھی, وہ کبھی بھی سوشلسٹ پارٹی نہیں تھی. بھٹو خود جاگیردار تھے, جاگیردار کبھی سوشلسٹ پارٹی نہیں چلا سکتے. تو انہوں نے بھی, وہ بھی اقتدار میں کس طرح ہے سب کو پتہ ہے, ایوب خان کی وجہ سے, آرمی کی وجہ سے, اور ان کا جو ایک کلاؤڈ تھا, اس کی وجہ سے, مطلب جاگیردار, سرمایہ دار, مافیاز, بڑے بڑے جرنلسٹ, بڑے بڑے شاعر, جو بھی اس ملک کے نامور لوگ تھے ان کے ساتھ ان کی دوستیاں تھیں. اس سے ان کا ایک ہلکا ایک باب تھا, اقتدار میں آنے کے لیے ان کو فائدہ ہوا. اور سب سے بڑی بات یہ تھی ان کو کہ سب سے بڑا جو فائدہ ہوا جو ہمیں نہیں ہو رہا, جو اس وقت ہمیں ہو تو ہم بیڑا غرق کر دیں ہر پارٹی کا اور ہم اقتدار میں آ جائیں, وہ یہ کہ اس وقت رشیا اور چائنا دونوں سپر پاورز تھے, سپر پاورز تھے. کمیونسٹ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے لوگ تھے, مطلب ملک تھے. چائنا اس وقت بھی سپر پاور تھا. اب یہ نا وہ اس وقت بھی اس میں تھا, وہ کیا وہ جو کہتے ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کا ممبر تھا, جنرل سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے. تو چائنا جو ہے وہ کوئی چھوٹے ملک نہیں تھا اس وقت بھی, اب تو خیر نمبر 1 اور نمبر 2 میں آ گیا ہے نا وہ. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بھٹو صاحب کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا
کہ لیفٹ اتنا بڑا تھا دنیا میں کہ بھٹو صاحب نے اس کو بھی ہائی جیک کر لیا, اس پورے پرسیپشن کو ہائی جیک کیا اور وہ ایک سوشلسٹ پارٹی بنا گئے, اور وہ ایک سوشلزم کے نام پہ ایک سرمایہ دار پارٹی بنا گئے, جاگیرداروں سرمایہ داروں کی پارٹی. جس طرح ضیاء الحق نے اسلام کو دھوکہ دیا, اسلام کو یوز کیا, مذہب کو یوز کیا پاکستان میں, اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو نے سوشلزم کو یوز کیا, انہوں نے سوشلزم کو دھوکہ دیا. ضیاء الحق نے اسلام کو, اس ملک کی اکثریت جو کہ مسلمان تھی ان کے مذہب کو دھوکہ دیا, اور ذوالفقار علی بھٹو نے سوشلزم کو دھوکہ دیا اس ملک کے اندر. اور یہ سب سے بڑے دو دھوکے ہیں جو آج تک ہمیں ہماری جان نہیں چھوڑ رہے. لیفٹ کی پارٹی بننے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ سوشلزم کے نام پہ جو اس ملک میں کیا گیا ہے, پیپلز پارٹی نے جو کیا ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سوشلزم دوبارہ آئے گا تو وہ کیا کرے گا, کیونکہ وہ ایک جاگیردار کا ادھورا سوشلزم تھا, ایک بٹا ہوا سوشلزم تھا, ایک تقسیم شدہ سوشلزم تھا, اور نہایت ہی ریگریسو سوشلزم تھا, رجعت پسند سوشلزم تھا. اسی طرح جو دوسرا کام کیا ہے وہ آپ کو پتا ہے, ضیاء الحق نے یہ کیا کہ اس ملک کا جو سب سے خوبصورت چیز تھی لوگوں کے پاس, مذہب, اس کو استعمال کر کے لوگوں کو سیاست کے اندر مذہب کی اس حد تک وہ ایکسپلائٹیشن کی کہ لوگوں کو اب یہ بھی لگتا ہے آج تک کہ جب تک کوئی مذہبی ملک نہیں ہم بنیں گے بھی اور کتنا مذہبی ملک آپ نے بننا ہے. آپ پہلے ہی اتنے مذہبی ہیں یار, آپ سارے مذہبی ہیں, ادھر تو مسیحی میں مذہبی ہیں, ادھر تو سکھ بھی مذہبی ہیں, ادھر تو ہندو بھی مذہبی ہیں اور کٹر مذہبی ہیں. سیاست میں مذہب کا کیا تعلق ہے؟ ہمیں تو ایسا معاشرہ چاہیے جہاں پہ سب کو ہر چیز ملے, اور اس کے بعد کوئی اپنے مسجد جانا چاہتا ہے مسجد جائے, کوئی گرجا جانا چاہتا ہے گرجا جائے, کوئی مندر جانا چاہتا ہے مندر جائے, کوئی گردوارہ جانا چاہتا ہے گردوارہ جائے. ہمیں تو ایسا ملک بننا چاہیے, مذہب آپ کا اپنا معاملہ ہو اور آپ پورے ملک کے لوگوں کو خوشحالی دے سکیں, regardless of their religion, regardless of their race, regardless of their province, regardless of their gender, regardless of their ethnicity. ہمیں ایسا ملک چاہیے. اب ایشو یہ ہے کہ کیا لیفٹ کی کوئی پارٹی بن سکتی ہے؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ پاکستان میں لیفٹ کی پارٹی برابری پارٹی کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس وقت, کیونکہ لیفٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ملک کے اندر تقسیم پیدا کر سکیں رائٹ اور لیفٹ کے درمیان. ہماری پارٹی کو اس وقت کروڑوں لوگ جانتے ہیں, کیونکہ میں کروڑوں لوگوں میں جانا چاہتا ہوں. فائدہ ہے اس کو, یہ میں نے یہ قربانی دی اسی لیے ہے نا. اگر میں سائنٹیفک نہ ہوتا اور میں ایسے ہی کہتا میرا دل کر رہا ہے جی میں سوشلزم کی پارٹی بناؤں گا, تو وہ تو آپ میں سے بھی کوئی بنا لے, پھر بنا لے. بڑے بڑے اچھے ہمارے پاس اسکالرز ہیں, وہ بنا لیں پارٹی. دیکھو جتنی بھی پارٹیز اس وقت ہیں پاکستان میں لیفٹ کی, سوشلسٹ پارٹیز کہتی ہیں اپنے آپ کو, کمیونسٹ پارٹی بھی کہتی ہیں, چھوٹے چھوٹے گروپس بھی ہیں, تھوڑی سی بڑی پارٹیز بھی ہیں. ان میں سے ایک کو بھی, ان کے کسی بھی ایک لیڈر کو, ان میں سے کسی بھی ایک آدمی کو, کسی بھی عورت کو, اس کے اپنے محلے کے چوک میں کھڑا ہوا جو عام آدمی ہے وہ نہیں جانتا کہ وہ پارٹی کیسے بنائے گا, آپ بتاؤ. تو یہ بات اگر ہم سوشلزم لانا چاہتے ہیں تو کم از کم اتنا تو سائنٹیفک ہمیں ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور رائٹ کی پارٹی نہیں بن پا رہی, جس نظام کے اندر آپ رہتے ہیں اس نظام کے اندر ایک نئی پارٹی نہیں بن پا رہی. صرف عمران خان واحد وہ اینٹیٹی ہے جس نے وہ بنا دی ہے, اور اس کی وجہ آپ کو میں نے بتایا کیونکہ عمران خان یہ کر سکتا تھا. وہ ایک کروڑوں لوگوں میں مشہور نہیں بلکہ مقبول آدمی تھا اس وقت. وہ بھی نہیں تھا جسے کہتے نا متنازع آدمی بھی نہیں تھا, کنٹروورشل بھی نہیں تھا, وہ تو کرکٹر تھا, سب پسند کرتے تھے. میرے ساتھ لیکن ایک نقصان ہو گیا ہے. نقصان کیا ہوا ہے؟ کیونکہ مجھے عمران خان کے سامنے کھڑا ہونا پڑا. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی اتنی جلدی کیوں نہیں بن رہی؟ میں کہتا ہوں کیونکہ عمران خان سامنے کھڑا ہوا ہے. اب لوگوں کو یہ بات میری سمجھ نہیں آتی. فرض کریں عمران خان کو آپ نکال دیں, سیاست میں سے نکال دیں, آپ عمران خان کو سیاسی ہسٹری میں سے نکال دیں پاکستان کی, تو میرے جیسا آدمی جس کو کروڑوں لوگ جانتے ہیں, وہ تو رائٹ کی پارٹی تو چھوڑیں, وہ تو لیفٹ کی پارٹی بنا رہا ہے. کتنی دیر لگے گی بنانے میں؟ وہ تو بات ہی عام لوگوں کی کر رہا ہے. میرے سامنے کون کھڑا ہوا ہے جو میرے سے بھی زیادہ مقبول اور مشہور آدمی تھا, اور وہ اس نے رائٹ کی پارٹی بنا دی ہے, اور پھر رائٹ کی پارٹی بنا کے وہ جعلی انقلابی بھی بن گیا ہے. تو ہمارے سامنے رکاوٹ کون ہے؟ عمران خان ہے, اس کی پارٹی ہے پی ٹی آئی.
باقی تو پارٹیز تو ہیں ہی نہیں. ان پارٹیز کا تو پتہ نہ, ان کا پتہ نہ لگتا اگر ہم پہلے پارٹی بنا لیتے عمران خان سے پہلے. لیکن اب یہ جو مسئلہ ہوا ہے ہمارے ساتھ, اس کا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اور اس کا جو سب سے امپورٹنٹ حل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں میرے جیسے بے شمار لڑکے لڑکیاں عورتیں مرد چاہیے جو میری وجہ سے اور ہماری پارٹی کی وجہ سے, برابری پارٹی کی وجہ سے, لوگوں کے اندر اسی طرح مشہور اور مقبول ہو جائیں سوشلسٹ جذبے کے ساتھ جس طرح مجھے لوگ جانتے ہیں. یہ ہمارے پاس واحد طریقہ ہے, اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. کیونکہ سوشلسٹ پارٹیز کے اندر ویسے بھی کوئی ایک لیڈر ہوتا بھی نہیں ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے. اس لیے میں ہمیشہ لکھتا ہوں کرنٹ چیئرمین. میں نے آج تک کبھی نہیں لکھا چیئرمین برابری پارٹی, میں ہمیشہ کرنٹ چیئرمین لکھتا ہوں, موجودہ چیئرمین. لیکن کیونکہ دنیا میں ہم اس ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں کہ میڈیا ہی ہر چیز ہے. اگر میڈیا نہ ہو تو ٹرمپ اور چائنا کا جو ملے ہیں آپس میں, چائنیز پریزیڈنٹ اور ٹرمپ, وہ بند کمروں میں ہو جاتا. بھائی میڈیا ہے, ان دونوں کو بھی دیکھنا ہے کہ میڈیا کیا کرے گا. میڈیا ہر چیز کرتا ہے, پولیٹکس بھی وہ ڈرائیو کرتا ہے, میڈیا ہی آپ کی سوسائٹی ڈرائیو کرتا ہے, میڈیا ہی آپ کی اکنامکس ڈرائیو کرتا ہے, میڈیا ہر چیز کے اندر شامل ہے. تو کیا کریں, اب کرنا تو پڑے گا. یہ اگر میں نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا, کوئی کر بھی نہیں سکتا. تو یہ میں نے کہا کہ ضروری بھی نہیں ہے کہ کوئی میں ابھی نہ رہوں, چلا جاؤں دنیا سے, تو ضروری بھی نہیں ہے کہ دوبارہ یہ ہو جائے. کیسے ہوگا, کون کرے گا. آج تک تو نہیں ہوا, 79 ایئرز میں نہیں ہوا. 79 ایئرز میں کبھی کوئی سوشلسٹ اور کمیونسٹ پارٹی نہیں بنی پاکستان میں. بڑی کیوں نہیں بنی؟ بالکل اس طرح جس طرح رائٹ کی بھی نہیں بنی, عمران خان نے بنائی ہے آپ کے سامنے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو دونوں پارٹیز تھیں, مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی, ان کو تو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا دونوں کو. تو وہ تو بنایا ہی اس نے ہے. عمران خان نے تو بعد میں سپورٹ لیا نا, لیکن اس نے پارٹی خود بنائی ہے. میں نے آپ کو کہا وہ ایسی مرسیڈیز تھی جو کہ مطلب تیز چل سکتی تھی, اس نے پھر پورے پاکستان میں دوڑا دی مرسیڈیز. پیٹرول ڈالتا گیا. وہ سزوکی نہیں تھا. ہماری لیفٹ کی پارٹی سزوکی پارٹیز ہیں, جتنی پارٹیز ہیں یہ سزوکی پارٹیز ہیں, یہ سے آگے جا ہی نہیں سکتی. آپ کو پتہ ہے زیادہ سے زیادہ یہ کیا کریں گی لیفٹ کی پارٹیز یا ہمارے جو چھوٹے موٹے گروپس ہیں, زیادہ سے زیادہ یہ کریں گی کہ بہت عرصے کے بعد نا ان کا کوئی ایک آدمی جو ہے نا, یہ ایک عورت جو ہے 25-30 سال بعد وہ پہلے سے جو بنی ہوئی 3 پارٹیز ہیں ان میں MNA MPA بن جائے گا. بس وہ پارٹی نہیں بنا سکتے. یہ رائٹنگ آن دا وال ہے, آپ کو سمجھ آنی چاہیے میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر آپ اتنے سوشلسٹ ہیں, اگر آپ اتنے سائنٹیفک سوشلسٹ ہیں تو بتائیں نا کہ کیسے بنائیں گے آپ. کہاں بنی ہے؟ انڈیا میں نہیں بنی. میں آپ کو آج یقین دلاتا ہوں, 100% یقین دلاتا ہوں, اگر آج شاہ رخ خان آج سوشلسٹ ہو جائے, انڈیا کی سب سے بڑی سوشلسٹ پارٹی بنے گی تاریخ کی سب سے بڑی. اور یہ ساری کمیونسٹ پارٹیز فارغ ہو جائیں گی, کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا بندہ یا ان کی پارٹی کا ایسا کوئی نام ہے نہیں. وہ کبھی اقتدار میں آئے ہی نہیں آج تک. وہ اقتدار میں اس طرح آئے ہیں صرف کہ کسی ایک اسٹیٹ میں کر لیا, یا جو انڈیا کے اندر جو کولیشن گورنمنٹس بنی ہیں ان کا پارٹ بن گئے. بس کبھی کمیونسٹ پارٹی نے انڈیا میں رول تو نہیں کیا آج تک. کانگریس پارٹی تو کوئی کمیونسٹ پارٹی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ جواہر لال نہرو اپنے آپ کو کمیونسٹ کہتے تھے اور وہ کمیونسٹ خیالات بھی تھے ان کے, لیکن کانگریس کمیونسٹ پارٹی نہیں تھی, سب کو پتہ ہے. تو اس لیے انڈیا میں بھی کوئی کمیونسٹ پارٹی آج تک اقتدار میں نہیں آئی, کہیں پہ بھی نہیں آئی. مجھے بتا دیں بنگلہ دیش میں نہیں آئی. بھئی یہی 3 بڑے ملک ہیں نا جن کے اندر بہت زیادہ پاپولیشن ہے, ساک کنٹریز کے اندر, کہاں آئی ہے؟ تو ہمارے لیفٹسٹ کہاں سے پارٹی بنا لیں گے؟ ان کا خیال ہے کہ سوشل میڈیا آ گیا تو پارٹی بنا لیں گے. تو سوشل میڈیا تو رائٹ والے زیادہ یوز کر سکتے ہیں آپ سے, وہ کیوں نہیں بنا پا رہی پارٹی؟ بھئی سمپل سا سوال ہے میرا, سوشل میڈیا اگر اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ پارٹی بنوا سکتا ہے تو رائٹ کی پارٹی زیادہ بننی چاہیے نا پھر تو, کیونکہ سرمایہ داری نظام ہے, پیسہ خرچ کریں, سوشل میڈیا بڑا کریں, بن جائے پارٹی. نہیں بنا سکتے آپ, یہ آسان کام ہے نہیں. اور لیفٹ کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, پیسے بھی نہیں ہوتے آپ لوگوں کے پاس. تو
تو اس لیے ٹائم نہ ضائع کریں. میں آج پھر لیفٹ کے تمام لوگ, تمام سوشلسٹ پارٹیز پاکستان کی, تمام سوشلسٹ گروپس پاکستان کے, میں ان کو پھر دعوت دیتا ہوں آج کہ برابری پارٹی کو جوائن کریں, آپ لیڈر بن جائیں. مجھے تو ویسے ہی کوئی شوق نہیں ہے یہ کام کرنے کا, اس لیے کہ مجھے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ عام لوگوں کو ہر چیز وہ ملے جو میرے پاس ہے. میرا صرف یہ مسئلہ ہے, میرے پاس صرف میرا مسئلہ درد بھی یہی ہے, تکلیف بھی یہی ہے, پریشانی بھی یہی ہے. اس کے علاوہ میرا کوئی لیڈر بننے کا مجھے شوق نہیں ہے. اگر میری جگہ کوئی اور لوگ آ جاتے ہیں, میری وجہ سے وہ لوگوں کے اندر چلے جاتے ہیں اور بڑے لیڈر بن جاتے ہیں, تو میں آرام سے سائڈ پہ ہو کے کوئی زندگی میں جو اتنی خوبصورتیاں ہیں ان کو انجوائے کروں گا. میں کیوں کروں یہ والا کام؟ لیکن چونکہ آپ لوگ اپنی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں بنا رہے ہیں, آپ کو خیال کرنا چاہیے, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اب تو شرم بھی کرنی چاہیے. اتنے عرصے سے آپ لگے ہوئے ہیں, آپ سے ہو بھی کچھ نہیں رہا, تو کیوں لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں, اپنے آپ کو بھی بنا رہے ہیں. یا تو آپ یہ سوشلزم لانا نہیں چاہتے ملک کے اندر اور اس حقیقت سے پہلو تہی کر رہے ہیں کہ آپ سوشلسٹ پارٹی نہیں بنا سکتے بڑی جو اقتدار میں آ سکے, یا تو آپ یہ اس کا دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی, اور یا پھر آپ ایکچولی, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں, میں سب کی بات نہیں کرتا, کہ آپ لوگ یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اور آپ لوگ اپنی کسی شخصی وجہ سے اپنے آپ کو کوئی کچھ دکھانے کے لیے, بنانے کے لیے, انسان کی خواہشات ہوتی ہیں. میں اس لیے جانتا ہوں, میں شوبز میں رہا ہوں. شوبز میں سب سے زیادہ لالچی لوگ ہوتے ہیں. ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ کس طریقے سے شہرت مل جائے, پیسہ مل جائے, اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے وہ تو کپڑے بھی اتار دیتے ہیں. تو اس لیے شہرت, پیسہ, نام اتنی بڑی اٹریکشنز ہیں کہ وہ لیفٹ کے لوگوں کے اندر بھی ہوتی ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ اس سے یہ بڑا اچھا کام ہے کیونکہ اس کے بارے میں تو مجھے پتہ ہے, میں بولوں گا, لوگ کہیں گے واہ جی واہ بڑا اچھا بولتا ہے, اور اس نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, تو اس سے ہی وہ اس کو کیپٹلائز کر لیتا ہے. کیپٹلزم ہے نا, وہ اس کو کیپٹلائز کر لیتا ہے, اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے, وہ عالم بن کے بیٹھ جاتا ہے, اور وہ 10-12 لوگ اکٹھے کر لیتا ہے, اور پھر وہ آہستہ آہستہ وہ ایک چھوٹی سی پارٹی بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. یہ اس کا اینڈ ہوتا ہے, اور یہ بڑی دفعہ ہوا ہے. اگر ذوالفقار علی بھٹو سوشلسٹ اصل میں ہوتے تو اس زمانے میں جتنے بھی سوشلسٹ گروپس تھے, اگر وہ اسی لیے نہیں گئے ذوالفقار علی بھٹو کے پاس, ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ سوشلسٹ نہیں ہے. ان میں سے بہت سے لوگ نہیں گئے. اگر وہ واقعی سوشلسٹ ہوتے, وہ سارے ان کے ساتھ چلے جاتے, پاکستان میں سوشلزم آ جاتا. کیونکہ ان لوگوں کو کوئی جانتا نہیں تھا, ان کے پاس علم ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ تھا. لیکن ذوالفقار علی بھٹو چونکہ سوشلسٹ تھے ہی نہیں, ان کو معلوم تھا, ان کے پاس نہیں گئے. تو بھائی ادھر تو آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوا ہوں, میرے سے بڑا سوشلسٹ اور کون ہو سکتا ہے جس نے ہر چیز اپنی زندگی کو قربان کر دی ہے اس ایک ورڈ کے لیے, اور جو کہ نہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے, نہ کوئی وزیر اعظم بننا چاہتا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا. تو ادھر تو آ جاؤ یار, سوشلزم کو بھی اور بہتر سمجھا لو میرے سے بھی زیادہ لوگوں کو. تو اس لیے یہ بڑی زیادتی ہے اگر آپ یہ کر رہے ہیں. آپ کو خیال کرنا چاہیے اور آپ کو شرم بھی کرنی چاہیے تھوڑی سی. تو یہ تو خیر میں نے لیفٹ کے لوگوں کو کہا اور سوشلسٹ لوگوں کو کہا, لیکن جو بھی ہمارے اس وقت دوست یہاں پہ موجود ہیں, ذہن میں رکھیں کہ ہماری پارٹی سوشلسٹ پارٹی ہے, برابری پارٹی, اور سوشلزم ہمارے علاوہ کوئی اس ملک میں نہیں لے کے آ سکتا. ہمارے پاس یہ ایک چانس ہے, اگر کچھ عرصے کے بعد برابری پارٹی کا نام جواد احمد سے بڑا ہو گیا تو آپ کو جواد احمد کی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن ابھی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا. ابھی جواد احمد برابری پارٹی سے بہت زیادہ بڑا ہے. میں شہرت کی اور جانے جانے کی, نام کی بات کر رہا ہوں. مجھے اس کو الٹا کرنا ہے کہ برابری پارٹی کو میری ضرورت نہ رہے. اس ملک کے لوگ جو ہیں ان کو جو چیز چاہیے ان کو اس ریاست کا دینا فرض ہو, ان کے لیے ریاست کے لیے فرض ہو. ہر وہ چیز جو اس ملک میں اگتی ہے, بنتی ہے, ملتی ہے, وہ لوگوں کی دہلیز پہ ان کے بال بچوں کو, ان کے خاندانوں کو, ان کے ماں باپ کو ملنی چاہیے. یہی سوشلزم ہے, اور کیا ہوتا ہے سوشلزم. تو یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ پارٹی بنائی ہے, یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم ابھی یہ پارٹی چلا بھی رہے ہیں. اور عنقریب مجھے تو یقین ہے کہ ایسا ٹائم آئے گا
کہ جب کہ برابری پارٹی میرے سے بہت زیادہ بڑی ہو جائے گی تو اس وقت اس پارٹی میں رہنا نہ رہنا میری اپنی مرضی ہوگی. ابھی تو میری اپنی مرضی بھی کوئی نہیں ہے, مجھے تو یہ پارٹی چلانی پڑتی ہے کیونکہ کوئی اور انسان ہے نہیں جو اس کو اس طرح چلا سکے. میرے بعد ڈاکٹر شناز ہیں, ڈاکٹر شناز بھی نہ ہوں تو یہ پارٹی نہیں چل سکتی, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نہیں چلا کر سکتا, وہ ڈاکٹر شناز کر سکتی ہیں, یہ کرتی ہیں. ان کا جتنا کنٹریبیوشن ہے اس پارٹی میں یہ مجھے معلوم ہے. میں ان کو جتنے عرصے سے جانتا ہوں, جتنے عرصے سے یہ کام کر رہی ہیں پارٹی میں, یہ پارٹی کا 60-70% کام جو ہے وہ سارا کا سارا ڈاکٹر شناز کے انڈر ہوتا ہے, اور اگر یہ ادھر موجود نہ ہو تو وہ کام تتر بتر ہو جائے سارا. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں طارق صاحب, مقصود صاحب. طارق صاحب تو ہم تینوں نے اس پارٹی کو فاؤنڈ کیا تھا, ہم فاؤنڈنگ ممبر سے. اس کے بعد طارق صاحب ہیں, مقصود صاحب ہیں, بلال ہیں, حیدر ہیں, نعمان تو ہے نہیں ابھی, تو بہت سارے اور لوگ ہیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں. بہت سے کامریڈز ہیں, میں کامریڈز کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ سوشلزم کو ایک فلسفی کے طور پہ سمجھتے ہیں, چاہے چھوٹے لیول پہ چاہے بڑے لیول پہ, لیکن وہ سمجھتے اس کے بنیادی جتنے وہ ایلیمنٹس ہیں ان کو پوری طرح سمجھتے ہیں. یہ بالکل ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ بڑا عالم ہوتا ہے سوشلسٹ, کوئی کم ہوتا ہے, لیکن ایک بنیادی سوشلزم کو ماننے کا یا سوشلسٹ ہونے کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے جو اس کو عبور کر لیتے ہیں, جو اس کو پاس کر لیتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں, ان کو ہم کامریڈس سمجھتے ہیں. تو جن کے میں نے نام لیے وہ سارے, یہ سب لوگ آپ کو سکھا سکتے ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں. تو اس کے علاوہ بہت سے اور لوگ ہیں جو پورے پاکستان میں ہمارے کامریڈز ہیں اور وہ بھی پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں. اس وقت وہ یہاں موجود نہیں ہیں. تو میں تو یہ امید کروں گا اور دعا بھی کروں گا کہ اس پارٹی کے اندر ہزاروں کی تعداد میں روز لوگ شامل ہوں, اور 25 کروڑ کے اس ملک میں 1 کروڑ کی ممبرشپ اگر ہماری ہو جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم سوشلزم لے آئیں گے اس ملک کے اندر. کوئی ہمیں روک نہیں سکتا, کیونکہ اس کے بعد پاکستان کے اندر کبھی کسی کی عام طور پہ پارٹیز کی 2-2.5 لاکھ بھی ایکٹیو ممبرشپ نہیں ہوتی. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 10 ملین پیپل ہیئر. یہ چھوٹی بات نہیں ہے لیکن یہ بڑی بات بھی نہیں ہے. 25 کروڑ کا ملک ہے, 1 کروڑ کیا نہیں ہو سکتی آپ کی ممبرشپ, جبکہ اس ملک کے اندر نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ پانی صاف ہے, نہ ادھر کھانے کو اچھی روٹی ہے لوگوں کے پاس, نہ ادھر لوگوں کے پاس لباس ہے اچھا, نہ اس ملک میں لوگوں کے پاس مکان بنانے کے پیسے ہیں. ٹرانسپورٹ کے لیے ان کی بچیاں جو ہیں وہ روز سڑکوں پہ جو ہیں وہ خوفزدہ پھر رہی ہوتی ہیں. اس ملک کے اندر روز جو ہے لوگ پریشان گھر سے نکلتے ہیں اور پریشان ہی واپس گھر کے اندر آتے ہیں. تو کیا ایک ایسے ملک کے اندر بھی سوشلزم نہیں آ سکتا؟ ادھر تو سب سے زیادہ امکان ہے سوشلزم کے آنے کا, اور اسی لیے اس پہ سب سے زیادہ امکان ہے کہ برابری پارٹی کی 1 کروڑ ممبرشپ ہو سکے. صرف ایک ہی معاملہ ہے کہ مجھے روکا جا رہا ہے. میری اس میں پی ٹی آئی سب سے زیادہ ہے. پی ٹی آئی مجھے باقاعدہ بلاک کرتی ہے, میرے ریچ روکتی ہے. میری ایک پوسٹ جو ہے وہ 5-6 ملین میں جاتی تھی, وہ اس کو ادھر لے آئے ہیں کہ وہ 70,000 50,000 پہ جاری ہوتی ہے, 1 لاکھ 2 لاکھ. اب تو کچھ عرصے سے تھوڑا سا بہتر ہوا ہے, لیکن اس وقت میری جانی چاہیے تھی کروڑوں میں. انہوں نے مجھے بلاک لگایا ہوا ہے پی ٹی آئی نے. یہ باقاعدہ یہ فیشسٹ پارٹی ہے. یہ بہت, میں ایسے نہیں ان کے خلاف بولتا. ایک تو یہ سرمایہ دار پارٹی ہے, اسی طرح جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے, لیکن یہ بہت ہی بڑے فیشسٹ ہیں, زبان بندی کرنے والے ہیں, بہت غلیظ سوشل میڈیا ہے ان کا. یہ گالم گلوچ کرتے ہیں فوش قسم کی. میں تو صرف سخت الفاظ بولتا ہوں نا, سخت الفاظ کو میں کوالیفائی بھی کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اگر کوئی بے غیرت ہے تو وہ بے غیرت کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے یہ کیا. لیکن جب آپ کسی کی ماں بہن کو گالی نکالتے ہیں, آپ کیسے اس کو کوالیفائی کر سکتے ہیں؟ وہ تو آپ گالی نکال رہے ہیں اس کو. آپ کسی کو جانور کہتے ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جانور ہے؟ وہ تو جانور ہے ہی نہیں, تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس لیے سخت الفاظ میں بولتا ہوں, مجھے بولنے ضروری ہو جاتے ہیں, کیونکہ جس طریقے سے یہ میری کردار کشی کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کو میں سب سے بڑا, میں ان کے لیے تھریٹ ہوں پی ڈی آئی کے لیے. اور
تمام رولنگ کلاس کے لیے، لیکن پی ٹی آئی کے لیے اسپیشلی کیوں ہوں میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ عمران خان کو اگر کوئی بندہ نظر آتا ہے، پی ٹی آئی کو اگر کوئی بندہ نظر آتا ہے جو پارٹی بنا سکتا ہے، اور وہ بھی پھر لیفٹ کی پارٹی، ان کے لیے تو یہ آپ سمجھیں سب سے خطرناک زہر ہے، یہ زہر ہے ان کے لیے، میرا نام جو ہے ان کے لیے زہر ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ وہ کیا اسے تریاق کی طرح پھیلے، کہ ہم تو سرمایہ داری نظام کو زہر سمجھتے ہیں نا، اور ہم سمجھتے ہیں میرا نام یا برابری پارٹی کا نام یا آپ تمام لوگوں کا نام جو لیڈرز ہیں ان کے نام تریاق کی طرح پھیلیں، اس زہر کو ختم کریں، لیکن وہ الٹا ہمیں زہر سمجھتے ہوئے سمجھتے ہیں یہ والا زہر نہ پھیل جائے جو کہ اصل میں تریاق ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بلاک کیا جائے، اس کو روکا جائے، اس کی کوئی بات آگے نہ جانے دیں، کیونکہ بے شک عمران خان جو ہے وہ بہت ہی بڑے سیلیبریٹی تھے، لیکن کروڑوں لوگ مجھے بھی جانتے ہیں، اس ملک کے اندر 26 سال کا میرا کریئر ہے، اس میں سے ابھی بھی بسنت میں جو گانا نمبر 1 پہ تھا وہ میرا تھا، اچھے مجاجہ والی، 5 دن چلتا رہا ہے، ہر چھت پہ بجتا رہا ہے، تو یہ چھوٹی بات ہے۔ اسی طرح ابھی بھی یہ کیوں میں سے ڈرتے ہیں، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی وہ جو لڑکا ایک اس نے وہ گانا تھا میرا کیا مہندی، وہ اس نے کیا، وہ اس سے ہٹ ہو گیا، اتنا ہٹ ہو گیا کہ وہ پتہ نہیں کتنے لاکھ روپیہ لے رہا ہے ہر شو کا، وہ میرے پاس آیا تھا، وہ بڑا پیار اس نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے، لیکن میں آپ کو بتا کے رہا ہوں، اچھا آج بھی کوئی شادی ہو تو میرا گانا بجتا ہے، یہ مہندی وہاں پہ، یہ مجھے کیا کریں گے میرا، اور اب تو پارٹی ہے، اور پارٹی میں ہمارے نام پورے ملک میں جا رہا ہے، تو اس لیے یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بلاک کیا جائے۔ جب یہ میرے پہ رپورٹنگ شروع کرتے ہیں، میری پوسٹ جیسی آتی ہے یہ رپورٹ کرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں یہ رپورٹنگ کرتے ہیں منظم طریقے سے، تو میری ریچ ایک دم کیا اسے کہتے ہیں اٹ ڈائیوز ڈاؤن، کیونکہ بلکہ اٹ ڈائز ڈاؤن ایکچولی، کیونکہ وہ کیا کریں، وہ تو جب آپ الگوریدم دیکھے گا کہ ہزاروں لوگ رپورٹ کر رہے ہیں کسی پوسٹ کو، تو وہ تو ویسے اس کی ریچ روک دے گا، اس کو تو بتایا ہی گیا ہے نا، اس کے اندر فیڈ ہے یہ اس کے اندر فیڈ ہوا ہے، تو وہ تو بعد میں جب دیکھتا ہے کہ یار اس کے اندر تو کوئی آبجیکشنبل مٹیریل نہیں تھا، پتہ نہیں کیوں رپورٹنگ ہو رہی ہے، تو وہ جب مجھے ریلیز کرتا ہے میری پوسٹ کو، اتنی دیر تک وہ ڈیمیج ہیز بین ڈن بائی دیٹ ٹائم، تو وہ تو میرا پوسٹ جو ہے اس کی ریچ رک جاتی ہے۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری پارٹی کے ساتھ کیا کیا یہ لوگ کر رہے ہیں اس وقت، اور گالم گلوچ جو علیحدہ ہے وہ کیوں کرتے ہیں تاکہ کریڈیبلٹی ختم ہو، جو لوگ نیچے جائیں وہ دیکھیں یار یہ کون گالی نکال رہے ہیں، اب بھائی میرے ساتھ سڑک پہ کوئی آپ کے ساتھ جائے گا، ہر بندہ مجھ سے پیار سے ملے گا، وہ کون لوگ ہیں جو گالی نکال رہے ہیں آگے، فوج گالیاں، وہ ان کی اپنی ٹیمیں ہیں، وہ میری پوسٹ کے نیچے آ کے گالیاں نکالتی ہیں، اس سے لوگوں کو لگتا ہے یار یہ تو کریڈیبل آدمی نہیں ہے، تو سب اس کو گالی نکال رہے ہیں، بھئی حالانکہ اگر سوچے تو مجھے گالی نکالی کیسے جا سکتی ہے، میں نے کیا ہے، میں نے توشہ خانے سے پیسے بنائے ہیں جس طرح سارے حکمرانوں نے بنائے ہیں، کیا میں نے یہاں پہ کوئی قرضے معاف کرائے ہیں، میں نے تو نہیں کرائے، تو مجھے کوئی گالی کیوں کوئی نکالے گا، آپ خود عقل کریں، کیوں گالی نکال رہے ہیں، کیونکہ میں ان سب کے خلاف بات کر رہا ہوں جو کہ شرافیہ کے نمائندے، جو کہ اس ملک کے اندر سرمایہ داری نظام کے مورے ہیں، جو اس ملک کے اندر بھوک، غربت، پریشانی، محرومی کے ذمہ دار ہیں، میں ان کے خلاف بات کر رہا ہوں، اس لیے وہ مجھے گالیاں نکلوا رہے ہیں، اور نکلوا جن سے رہے ہیں وہ اتنے بے شرم اور بے غیرت لوگ ہیں کہ وہ مڈل کلاس سے ہیں اور لوور مڈل کلاس سے ہیں، اور کچھ شاید ورکنگ کلاس کے بھی لوگ ہوں گے جو پڑھنا لکھنا تھوڑا بہت جانتے ہیں، وہ ان کو اعلیٰ کار بنا کے وہ بیچارے ان کے لیے لگے ہوئے ہیں مجھے گالی نکالنا، مطلب بے شرمی کا عالم ہے، کچھ پیسے بنانے کے لیے نکال رہے ہیں، تو ہم تو روز ہی فیس کر رہے ہیں، انفالو کرنا، بلاک کرنا، یہ بھی وہ کرتے ہیں، تو اس لیے میں ختم کرتا ہوں آج بات اس پہ، یہ ساری باتیں بتانی اس لیے ضروری ہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پہ اٹل ایک حقیقت ہے کہ برابری پارٹی کے علاوہ پاکستان میں سوشلزم اور کوئی پارٹی نہیں لے کے آ سکتی، اگر کسی نے پھر میرے ساتھ کبھی بھی مکالمہ کرنا ہے، بحث کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، تو میں اس کے لیے تیار ہوں، چاہے میڈیا پہ کریں، بڑے بڑے جتنے اپنے آپ کو لیفٹسٹ سمجھتے ہیں آئیں میرے ساتھ آگے بات کریں، میرا تو کام ہی ساری عمر میڈیا کا رہا ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ اٹل حقیقت ہے، اور اگر ہماری پارٹی ابھی نہ بنی
تو مجھے نہیں معلوم کبھی اس ملک میں پارٹی کو بنے گی یا نہیں بنے گی سوشلسٹ پارٹی. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں کہیں نہیں بن رہی, کہیں بھی نہیں بن رہی بھائی. میں نے آپ کو بتا دیا کوئی بنا ہی نہیں سکتے جب تک لوگ آپ کو کروڑوں کی تعداد میں نہ جانتے ہوں اور آپ پوری قربانی کرنے کو تیار نہ ہوں اس کے لیے, آپ سوشلسٹ پارٹی نہیں بنا سکتے. یہ رائٹنگ آن دا وال ہے, نہ پڑھیں آپ, لکھا ہوا ہے, تاریخ بتا رہی ہے, ڈیٹا بتا رہا ہے, سٹیٹس بتا رہے ہیں. تو اس لیے آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ. آپ میں سے کچھ بڑے قیمتی لوگ ڈیفینیٹلی ہوں گے فیوچر میں ہمارے لیے. آپ لوگوں نے بہت اچھا بولا میرے لیے, آپ نے بھی, آپ بڑا پیار اور خلوص سے بولا ہے. میں بھی آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں, میری طرف سے بھی خلوص ہی ملے گا ہمیشہ آپ کو. باقی جتنے لوگ پرانے میرے ساتھ دوست ہیں, میرے کامریڈز ہیں, میرے ساتھی ہیں, پارٹی کے کارکن تو ہے کوئی نہیں ہمارا, سارے لیڈرز ہیں. ہم تو کارکن بھی, لیڈر بھی ہوتا ہے, ہم سارے لیڈر بھی ہیں, کارکن بھی ہیں. تو ان سب کو بھی میں دعا دیتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ ترقی کریں. یہ دعا جو ہے یہ وہ والی دعا ہے جو ہم کسی کو اس کی زندگی میں وہ لانے کے لیے کرتے ہیں, طاقت, ہمت, اور یہ ضروری ہوتی ہے. ایک دوسرے کو یہ والی دعا دینی چاہیے. تو باقی وہ دعائیں تو کبھی قبول نہیں ہوتی جو غیر فطری ہوتی ہیں. تو وہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے, بلکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کے لوگوں کی دعائیں بھی اسی لیے قبول نہیں ہو رہی کیونکہ وہ عمل کے اندر نل ہیں. وہ اپنے حقوق کی جد و جہد نہیں کرنا چاہتے. وہ نہیں کریں گے تو وہ جتنی مرضی دعائیں کریں ان کے لیے کبھی کچھ نہیں ہوگا. یہ نیچر کا فیصلہ ہے, قدرت کا فیصلہ ہے, ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے. تو اگر کوئی سمجھنا نہ جائے تو نہ سمجھے. اور جو ادھر ایسے نوجوان ہیں جو کہ سوشلسٹ آئیڈیاز رکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں, تو آپ سب لوگوں کو تو ہم بڑا قیمتی سمجھتے ہیں. آپ طارق صاحب کے ساتھ زیادہ رابطہ رکھیں, اور ڈاکٹر شناز پھر وائس چیئر پرسن ہے پارٹی کی, ان کے ساتھ بھی آپ بات چیت رکھ سکتے ہیں. مقصود صاحب بھی ویسے تو آفس میں ہوتے ہیں, اگر کسی نے آفس میں, طارق صاحب دوسرے آفس میں ہوتے ہیں, اگر کسی آفس میں کوئی آنا چاہتا ہے تو وہ ان سے مل سکتا ہے. یہ بتا سکتے ہیں طارق صاحب کہاں بیٹھتے ہیں, آپ ان کے ساتھ دوبارہ, ویسے تو ضرورت نہیں ہوتی ملنے کی زیادہ تر تو آپ نے فون پہ ہی رابطہ رکھنا ہوتا ہے یا سوشل میڈیا کے تھرو رکھنا ہوتا ہے, واٹس ایپ پہ رکھنا ہوتا ہے. تو آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ. اور میں آخر میں اس بات سے ختم کروں گا کہ سب سے پہلے تو پارٹی کے حوالے سے, اس کے بعد سوشلزم کے حوالے سے, اور اس کے بعد پاکستان کے حوالے سے, کہ ہم ایک اپنے جو کہتے ہیں نا ہمت و طاقت کے لیے کہ برابری پارٹی, برابری پارٹی, برابری پارٹی, پاکستان, 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 سوشلزم, سوشلزم, سوشلزم. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.